فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قیامت کے دن کا خسارہ حقیقت میں خسارہ ہے جو انسان کے لیے تباہ کن اور واقعتاً نقصان دہ ہے، جس خسارے کا کوئی مداوع نہیں. وہاں پھر قیامت کے دن اپنے گناہوں کا خسارہ جو آدمی لے کر آئے وہ اسے کسی طرح بھی کمی پوری نہیں کر سکتا. گزشتہ خطبے میں بھی ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی. دنیاوی خسارہ، ہمارے مال کا خسارہ، بجٹ میں خسارہ، کاروباری نقصان، یہ محض دنیاوی حد تک ہے. ایک مومن کو جو زیادہ فکر ہونی چاہیے دنیاوی نقصان اور خسارے سے بڑھ کر آخرت کا فائدہ حاصل کرنا اور آخرت کے نقصان اور خسارے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. قیامت کے دن وہ لوگ حقیقت میں خسارے میں ہوں جن کے لیے جہنم کا راستہ ہوگا اور ان کے اہل و عیال کے ساتھ انہیں ملا کر جہنم میں پھینکا جائے گا. کس قدر وہ بدبخت اور بدنصیب لوگ ہوں گے. اللہ رب العالمین کی اپنے بندے سے محبت، اس موضوع کے متعلقات میں جو کچھ ضروری باتیں تھیں آج ہم ان ضروری باتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے تو اس کے پاس گناہوں کا کوئی خسارہ نہ ہو، اس کے سر پر، اس کے ذمے جو قیامت کا خسارہ ہے وہ اس سے بچ جائے. یہ اللہ کی اپنے مومن بندوں سے بالخصوص ایک محبت، کیونکہ دنیا کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں. اللہ رب العالمین نے جو فرائض رکھے، روزانہ کی 500 نمازیں، رمضان مبارک کے روزے، ہر ہفتے یہ جمعے کا دن جہاں آج ہم جمع ہو رہے ہیں، سویرے تیار ہو کر پہنچ چکے ہیں، جو وقت پر پہنچے ہیں انہیں ایک احساس ہے کہ اللہ نے یہ کتنا قیمتی دن ہمیں عطا کیا. زندگی کے یہ ایام ہمارے کاروباری معاملات میں بھی گزر رہے ہیں، دوستوں کی دعوتوں میں بھی گزر رہے ہیں، راتوں کو وقت نکال کر، سردیوں میں بھی دعوتوں میں 12 1 2 بجا کر، اس کے بعد ہم گھر پہنچتے ہیں. سارے جو وقت کا زیان ہے وہ بھی ہم اپنی زندگی میں سے روزانہ کی بنیاد پر نکال رہے ہیں. تو جن لوگوں کو احساس، اس چیز کا احساس ہے کہ اب یہی قربانیاں اللہ کے فرائض اور عبادات کے لیے بھی دیں گے، 500 نمازوں میں وقت پر پہنچنا، سردی ہو یا گرمی ہو، کاروباری مصروفیت ہو، دکان یا باقی مصروفیات، اللہ کے فرائض کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہوئے وقت پر پہنچتے. خطبہ جمعہ میں جمعے کے دن امام کے منبر پر آنے سے پہلے پہنچنے کی فضیلت، یہ جو فوائد ہیں اللہ نے رکھے ہیں، جہاں ان فرائض کی، جمعے کا دن، رمضان مبارک کے روزے، زکوٰۃ فرض کی ادائیگی، جہاں بے شمار نیکیوں کے پہاڑ اور خزانے، نوافل کی کتنی بھی تعداد ہو، ہمیشہ فرائض کا اہتمام بندے کے لیے بے شمار نیکیوں کے خزانے کا سبب بنتا ہے. یہ بات ہمیں یاد ہونی چاہیے. وہاں دوسری طرف ان فرائض کی برکتیں یہ ہیں، اللہ رب العالمین بندے کے گناہ معاف کرتا ہے. یہ علیحدہ برکت ہے. ثواب کے ذخائر کا ملنا علیحدہ ہے. اتنے ذخیرے جمع ہوتے ہیں ثواب کے ان فرائض کی پابندی سے. حج ادا کر دیا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ نکالتا رہتا ہے ہر سال.
رمضان آتا ہے، روزوں کا اہتمام روزانہ کی مستعدی کے ساتھ اپنی پانچوں نمازیں، جہاں اس کے لیے نیکیوں کے انبار جمع ہو رہے ہیں، وہاں دوسری طرف برکت یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ جو گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ خسارہ تو ہے جو ہمارا اللہ رب العالمین کی طرف سے کم ہو رہا ہے۔ گناہ معاف ہونے کا مطلب ہے ہمارے ذمے خسارے ہیں، اللہ ان فرائض کی برکت سے ان خساروں کو معاف کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت، یہ جتنی عبادات بظاہر ہم انہیں بوجھ سمجھتے ہیں، ایک وزن اور پابندی سمجھتے ہیں، در حقیقت ان عبادات کی پابندی میں ہمارے لیے یہ جو بہت بڑا خسارہ ہے، اصل آخرت کا خسارہ، دنیا میں اس خسارے کا یہ مداوع ہے، اس کا کفارہ ہے۔ ہم اس کی کمی پوری کر رہے ہوتے ہیں اگر ان فرائض کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے ہم تمام انسانوں کے ساتھ۔ رمضان مبارک تقریباً 2 ماہ باقی، آپ وہ حدیث سنیں گے، سنتے رہتے ہیں ہر سال، کہ جو رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، یہی فضیلت، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو لیلۃ القدر کے لیے جستجو اور محنت کرتا ہے آخری عشر میں، وہاں لیلۃ القدر ملنے کا ثواب اپنی جگہ، اس کی اس محنت کی بنا پر اللہ اسے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قیام اللیل تراویح کی صورت میں اور پھر سحری کے اوقات میں اٹھ کر جتنی اللہ توفیق دیتا ہے کچھ رکعات پڑھ لیتا ہے۔ اس اہتمام کا جہاں اپنی جگہ ثواب الگ ہے، وہاں یہ برکت بھی ہے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث کہ پورے سال اس گناہوں کی بخشش کا شیڈول بیان کیا گیا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہم، تمہاری 5 یہ نمازیں، ہر نماز کے درمیان کے گناہ اللہ اگلی نماز کو تم آتے ہو اللہ معاف کر دے۔ یہ خسارہ ہے سارا جو اللہ تم سے معاف کر رہا ہے، صاف کر رہا ہے۔ فرمایا ہر ہفتے میں جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اہتمام کر کے آؤ، جمعے کے دن وقت پر پہنچو، امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے اتنی بڑی نیکیاں اور ثواب جن کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سال میں رمضان کا اہتمام، پورے سال کا خسارہ علیحدہ اللہ معاف کر دیتا ہے، مائنڈ صاف کر دیتا ہے۔ روزانہ کا خسارہ، 24 گھنٹوں میں 5 اوقات کا خسارہ، اور جمعے کے دن پورے ہفتے کا خسارہ۔ میرا یہ بندہ آخرت میں میرے پاس آئے، اس کے ذمہ کوئی خسارہ نہ ہو، یہ مائنس میں نہ ہو، یہ منفی معاملات نہیں لے کر آئے، اس کی نیکیاں اور گناہ منفی میں نہ چلی جائے۔ یہ اللہ کی برکت ہے۔ کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ سردی اور گرمی، مصروفیت، کاروباری معاملات اور دوستوں کے ساتھ گیدرنگ اور باقی ذمہ داریاں، ڈیوٹی، ملازمت کے باوجود اللہ کے فرائض کو ہم مقدم کریں، یہ سب سے پہلی ترجیح ہے ایک مومن کے ساتھ۔ باقی نیکیاں سب اس کے بعد، سب سے پہلی ترجیح۔ اسی میں ہمارا دفاع ہے، تحفظ ہے، کامیابی ہے۔ حی علی الفلاح، 5 وقت سے صدائیں کیوں آتی ہیں؟ یہ کامیابی، الفلاح، حقیقی کامیابی، یہ تمہارے فرائض کی پابندی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرائض کے علاوہ جو مومنوں کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مسائل، بیماریاں آتی ہیں، اللہ رب العالمین یہ بیماری اسی لیے رکھتا ہے کہ میرے بندوں کے گناہ جھڑ جائیں اور ان کے درجات بلند ہو جائیں، منافع لے کر آئے قیامت کے دن، خسارہ لے کر نہ آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا یصب منہ، اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، وہ کتنا بندہ خوش نصیب ہے، اللہ ہی جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ جب اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کو خیر پہنچانا چاہتا ہے، بھلائیاں دینا چاہتا ہے، اس کو بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ صرف میں بیماریوں میں، پریشانیوں میں،
دنیاوی معاملات میں صدمے آتے ہیں، یہ اللہ کا نیک بندہ اس بیماری میں، پریشانیوں میں، صدموں میں، نقصان میں، دنیاوی معاملات میں، خسارے میں صبر کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی محبت کی یہ علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اس سخت بیماری میں صبر کی برکت سے قیامت کے دن اللہ کے پاس آتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا، یعنی خسارہ بالکل صاف ہو چکا ہوتا۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ یہ بیماریاں اس کے اندر بھی یہی حکمت ہے اہل ایمان پر جو آتا ہے۔ فرمایا ہم سب کی والدہ عفیفہ کائنات ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب بیماری کی تکلیف میں نے نبیوں کے امام خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیکھی، جب سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ سمجھ میں آئی بات اہل ایمان پر بھی تکلیفیں آئیں گی، بیماری کی تکلیفیں اور مشقت آ سکتی۔ اگر اللہ اہل ایمان کو مستثنا کرتا، سب سے پہلے امام المتقین اہل تقوی کے امام اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس تکلیف سے محفوظ رکھتا۔ لیکن جو بیماری کی تکلیف میں نے آپ پر دیکھی، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کی ایک برکت ہے۔ دنیاوی تکلیف قدر آسان ہے، آخرت کی تکلیفیں برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ جہنم کے عذاب والعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، فرمایا آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے دنیاوی عذاب کے مقابلے۔ اس قدر کمزوری آ چکی اس بخار میں جو نبی علیہ السلام کو آیا، جس میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی کمزوری کی وجہ سے۔ جب چل سکتے تھے، کمزوری کی وجہ سے باہر نکل سکتے تھے، تو پاؤں اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں آپ کو سہارا دیتے اور پھر آپ مسجد میں جاتے اور نماز ادا کرتے۔ اتنی کمزوری آ چکی، پاؤں مبارک زمین پر گھستے ہوئے جاتے تھے، پاؤں رکھنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ ہونٹ مبارک آخر میں خشک ہو گئے بیماری اور بخار کی سختی کی وجہ سے۔ پانی کا ایک برتن بھر کے رکھا ہوا تھا، ہاتھ کی انگلیاں گیلی کرتے اور پھر اپنے ہونٹوں پر مسلتے تاکہ میرے ہونٹوں کی خشکی دور ہوتی۔ فرمایا خود لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، نبوت کے الفاظ میں امت کے لیے ایک ایک لفظ میں سبق ہے، درس ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، آخری لمحات میں بھی اللہ کی توحید کا اظہار، اسی پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اس موت کی بھی بڑی سختیاں ہیں۔ ان للموت سکرات، یہ سختیاں وفات سخت بیماری کی صورت میں یا زندگی میں بیماری کی صورت میں اہل ایمان پر آتی، اللہ ان کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ جو آخرت کا یہ خسارہ ہے، گناہ آخرت کا خسارہ ہے، اللہ اس کو صاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی باقاعدہ، جس طرح خشک پتے ایک درخت پہ لگتے ہیں، آپ اس کی ٹہنی کو اگر ہلائیں، خشک پتے کس طرح تیزی کے ساتھ جھڑتے ہیں، مومن کے گناہ اسی طرح بخار میں جھڑتے رہتے ہیں۔ بالخصوص ان دنوں میں بخار کا جو وائرس باقاعدہ پھیلا ہوا، کئی قسم کا بخار، ٹائیفائڈ کی صورت میں اور ملیریا کی صورت میں، ڈینگی بخار کی صورت میں، اور کئی نئی نئی بیماریاں بخار کی بھی کئی قسمیں آ چکی ہیں کہ مریض کو بخار آ رہا ہے 1 ہفتے 10 دن کے لیے، اور پھر اس بخار کا اثر ہڈیوں میں، اس کے جوڑ میں اس طرح باقی رہ جاتا ہے، کئی مہینے تک ٹانگوں میں تکلیف ہے، اس کے جوڑوں میں درد ہے کہ چلا نہیں جا رہا۔ اکثر ساتھی وہ اٹک اٹک کے چل رہے ہیں، لنگڑا کر چل رہے ہیں، ٹانگوں میں درد ہے، بخار آ گیا تھا، بخار تو چھوڑ گیا، یہ درد نہیں جا۔ یہ اس پہ صبر کرنا، تو انسان دنیاوی علاج مکمل کروائے، شفا اللہ کی طرف سے، جو بھی تکلیف آئے، بالخصوص بخار کی تکلیف، فرمائے تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے، اس کو برا بھلا مت کرو۔ صحیح بخاری میں فرمایا، حدیث موجود ہے، جو بخار آتا ہے تکلیف ہوتی ہے، عجیب انسان کی کیفیت ہوتی ہے، دنیا سے انسان بالکل کٹ جاتا ہے، اس کا ذائقہ، اس کی لذت اور گھر والوں کے ساتھ اس کا سکون، اطمینان، اس کے سارے معاملات سے کٹ جاتا ہے۔
بخار ایک عجیب ایک بیماری ہے جو اللہ نے پیدا کی. فرمایا یہ بھی ایک جہنم کی ایک باپ ہے. تشبیہ دیکھیں، تعلق دیکھیں. جہنم کی ایک باپ ہے. قیامت کے دن گنہگاروں کو ان کے خسارے کو صاف کیا جائے گا وہ جہنم کی آگ کے ذریعے. اللہ اہل ایمان کو جہنم کی باپ دنیا میں دے کے ان کو صاف کر رہا ہے. یہ بخار میں اہل ایمان کے لیے خیر برکت یوسف میں اللہ اس کو دنیا میں تکلیفیں دیتا ہے. وہ جہنم کی باپ اتنے فاصلے تھے دنیا میں اللہ ان کے اوپر. فرمایا یہ بخار جہنم کی باپ ہے جو گرمی ہے تمہارے جسموں کے اندر. جہنم کا یہ اثر، اس کو برا بھلا مت کرو، اس سے تمہارے گناہ جھڑتے ہیں. خود نبی علیہ السلام کو بخار آتا تھا 2 آدمیوں کے برابر. فرمایا پھر ہمارے لیے اجر بھی دگنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر رہے تھے. 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے. اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتے ہیں اہل ایمان پر یہ بخار، یہ معاملات، یہ تکلیفیں آنی اللہ رب العالمین کی محبت ہے. قیامت کے دن کا یہ خسارہ میرے پاس یہ نہ لے کر آئے. وہ خاتون جو مرغی کی مریضہ تھی، نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد مسجد نبی میں خیمہ لگا ہوا تھا. بڑی عمر کی سیاہ خاتون، بڑی عمر کی بوڑھی ہو چکی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہیں درس دے رہے حدیث کا. خاتون آتی ہے اپنے خیمے میں چلی جاتی ہے. فرماتے تم نے جنتی خاتون کو دیکھنا ہے تو یہ جنتی خاتون. پھر شاگردوں نے وضاحت طلب کی کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے بغیر یا اللہ کے قرآن کے بغیر ہم کسی کو بھی جنتی نہیں کہہ سکتے، نہ ہی جہنمی کہہ سکتے. آپ اس خاتون کو جنتی کہہ رہے. فرمایا ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خاتون سے معاہدہ کیا، یہ مرغی کی مریضہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ دورہ پڑتا ہے، بڑی تکلیف میں ہوتی ہے. واقعتاً یہ ایک بڑی تکلیف دہ بیماری ہے. جس مریض پر یہ بیماری آ جاتی ہے اسے معلوم ہے وہ کس قدر مشقت اور تکلیف سے گزرتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے صبر اگر تو کر لے اس بیماری پر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت، یہ معاہدہ کرو میرے ساتھ. خاتون کو اللہ نے جو سمجھ دی، سمجھدار خاتون نکلی. دنیاوی تکلیف یہ بیماری ہے، کتنی بھی تکلیف ہو اس تکلیف کے بدلے اگر جنت مجھے مل رہی ہے تو پھر سودا سستا ہے، اچھا سودا ہے، فائدے والا سودا ہے. فوراً معاہدہ کر لیا. پھر اتنی گزارش کی جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے. اللہ سے اتنی دعا کریں جب بھی یہ دورہ پڑے میرے اوپر، میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے، کسی غیر مرد کی نظر میرے جسم پر نہ ہو. اس بیماری میں جب انسان کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے وہ بالکل دنیا سے کٹ جاتا ہے، اپنے کنٹرول اور اختیار میں نہیں رہتا. نبی علیہ السلام نے اتنی دعا یعنی پھر جس طرح گاہے وگاہے اس خاتون کو دورے پہلے بھی پڑھتے رہتے تھے وہ جاری رہے. اللہ نے نبی علیہ السلام دعا کی برکت سے خاتون کا پردہ رکھا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے معاہدہ تو یہ جنتی خاتون بیماریوں کے سبب، اس سے پوری امت کے لیے معاہدہ اس خاتون کے ساتھ، لیکن پوری امت کے لیے سبب کبھی شکوہ نہ ہو. اللہ کی تقدیر کے متعلق غلط الفاظ مت میں بدگمان مت ہو. اور اپنی اس بیماری کی شکایتیں ہر ایک آدمی سے، ایک تو کوئی پوچھتا ہے انسان اظہار کرتے بیماری کا بتائے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن انسان ہر ایک کو شکایت کے طور پہ بتاتا پھرے کہ اللہ نے تو میری ساری کسر نکال دی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور بیماری ایسی ہے کہ کوئی کام بھی نہیں ہو رہا، دنیا سے کٹ گئے ہیں، پتہ نہیں اللہ کیا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ جیسے الفاظ. بیمار تو ہونا تھا، اس کی تقدیر میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ملنی تھی، اس سے بیمار ہونا تھا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا آخری وقت وفات، بخار میں وفات ہوتی ہے، فطری وفات ہوتی ہے. بخار بیماری ایسی کہ آپ کے گھر والے سب سمجھ جاتے ہیں کہ بیماری میں آپ کی وفات ہو ہے، آپ بھی خود سمجھ جاتے ہیں. صحابہ کرام عیادت کے لیے آ رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اجازت طلب کی. آپ کی اس وفات کا ذکر، اس واقعے کا ذکر صحیح بخاری کے اندر موجود.
تو فرمانے لگی کہ عبداللہ کو اجازت مت دو. گھر والوں نے سمجھایا کہ ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے مسلمانوں کے ہاں. نبی علیہ السلام کے چچا دار بھائی اور صحابہ میں ایک خاص ایک مقام ہے. پھر فرمایا مجھے ڈر ہے. فرمانے لگی کہ یہ آ کر میری تعریف نہ کر، اور آخری ان لمحات میں موت کے وقت اگر وہ میری تعریف کرے کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے. نبی مکرم علیہ السلام نے اسی لیے مسلمانوں کو منع کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی میں کوئی اچھی چیز دیکھو، نیکی دینداری دیکھو، منہ پہ تعریف مت کرو. اس شیطان کو تم اس کے اوپر مسلط کر رہے ہیں، اس کے اندر تکبر اور بڑائی کے خیالات آ جائیں گے. لوگ مجھے اتنا نیک سمجھنے لگے ہیں، اب میری نیکیاں اتنی ہو گئی ہیں، میں مشہور ہونے لگا. لاشعوری طور پر یہ تکبر کا احساس اس کے اندر آ جائے. مت تعریف، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی اچھائیاں بیان کرو، لیکن منہ پہ اس کی تعریف مت کرو. یہ آ کر میری تعریف کرے، میرے بارے میں کچھ الفاظ ایسے نہ کہے، کہیں میرے اندر اس وقت میں اور شیطان کا زیادہ حملہ موت کے لمحات میں ہوتا. بہرحال اجازت دے دی اور پھر طبیعت پوچھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ جو اس واقعے میں آتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، آپ کی طبیعت کیسی ہے، جو عبداللہ بن عباس نے آ کر پوچھا. فرمایا بخیر ان اتقیت. کتنی جامعیت ہے ان لفظوں میں، یہ علم ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ جو زندگی گزاری تھی اس کی برکتیں. بخیر ان اتقیت کہنے لگی کہ اگر میرے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے پھر میں بھلی، پھر میں ٹھیک ہوں. اس میں کیا سبب ہے ہمارے لیے کہ یہ بیماری کا آنا اور جانا یہ کوئی نئی مسمے والی بات نہیں ہے. ہر انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ موت بھی آ جاتی ہے. سب نہیں مرنا ہے بیماری کی صورت میں، کسی اور وجہ سے مرنا سب نے. اگر میرے پاس تقویٰ ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں بیمار ہوں، میں فوت ہو جاؤں گا اگر میرے پاس پرہیز ہے. یعنی ہم سب اپنی روحانی ساری امت اپنی پوری روحانی اولاد کے لیے سبق چھوڑا، نصیحت کی کہ اپنے تقویٰ کو قیمتی متاع بنا لیں. پرہیزگاری، اللہ کے فرائض کے ساتھ تعلق، حرام کاریوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ تمہارا قیمتی متاع ہے. دنیاوی نقصان، جسمانی بیماری، تکلیف، اللہ سے ہر حال میں عافیت طلب کرنی چاہیے انسان کو. انسان کمزور ہے آخرت کے عذابوں سے بھی، دنیاوی آزمائشوں سے بھی، تکلیف سے بھی، لیکن جب آ جائے تو پھر پریشان نہ ہو، پھر صبر کرے. یہ تمہارے گناہ جھڑ رہے ہیں، اللہ تمہیں گناہوں سے دھو رہا ہے، صاف کر رہا ہے. یہ جو گناہوں کا خسارہ تم لے کر جا رہے ہو، اللہ اپنے پاس آنے سے پہلے وہ خسارہ تمہارا صاف کر رہا ہے. بخیر ان اتقیت، اگر میرے پاس پرہیزگاری ہے پھر میں خیر ہے. بیماری تو اپنی جگہ ہے. یہ سبق ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو دیا. اللہ رب العالمین نے اسی لیے سخت گناہوں کا، بڑے گناہوں کا ذکر کیا سورہ فرقان میں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. فرمایا میرے مومن بندے تو وہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. سب سے بنیادی صفت توحید. توحید کے بغیر ایمان ممکن ہی نہیں ہے. عقیدے کا درست ہونا توحید کے بغیر ممکن ہی نہیں. سب سے پہلے توحید. تکلیف میں ہو اللہ کو بلاتے ہیں، ضرورت ہو اللہ سے مانگتے ہیں، دنیاوی ضرورت ہو، دین کا معاملہ ہو، اولاد کی اصلاح کا معاملہ ہو، مالی معاملات ہو، مفروض ہے اللہ سے. حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نبی علیہ السلام موحدین کے امام نے یہی سبق سکھایا. جوتیوں کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، شرماؤ نہیں، کسی کا واسطہ نہیں، کسی فوج شدہ کے واسطے تو خیر نہیں، اللہ سے مانگو. یہ توحید. اہل ایمان کے پاس سب سے پہلی صفت توحید. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. ان کا داتا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ان کا گنج بخش بھی، غوث اعظم بھی اللہ تعالیٰ ہے. اہل ایمان کا مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے، فوج شدگار نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے، جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اہل توحید تو خوش نصیب ہے، صاحب فطرت ہیں، عقل پر ہیں، جنہوں نے اللہ سے خود کو جوڑا ہوا ہے.
مرد تو وہ گئے برباد ہو گئے جنہوں نے مردوں میں آسرے لگائے ہوئے، امیدیں وابستہ کی ہوئی مردوں کے ساتھ، فوت شدگان کے دروازوں پر فقیر بن کے پڑے ہوئے، مجاور بن کے۔ اہل توحید اللہ کے دروازے کو چھوڑنے والے نہیں، خوش نصیب ہے اہل توحید۔ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو بھیجا قتل نہیں کرتا۔ قتل کرنا کسی مومن کو، مسلمان کو اتنا بڑا گناہ، خطرناک گناہ۔ فرمایا کہ ایسا آدمی سورۃ النساء میں فرمایا ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب جب تک کہ اللہ معاف نہ کرتا۔ ولا یزنون، تیسرا بڑا گناہ وہ زنا نہیں کرتا، بدکاری فحشکاری سے بچتے ہیں اور بدکاری کے اسباب سے بھی بچتے ہیں۔ اپنی نظروں کی حفاظت، غیر اجنبی عورت کے ساتھ معاملات اور بیجا گفتگو، ان تمام چیزیں انسان کو آگے گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ولا یزنون، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، لیکن اگر کسی سے اس طرح کا گناہ ہو گیا، شرک یا بدکاری یا قتل، يَلْقَ أَثَامًا، وہ بہت بڑے گناہ کو اس نے پا لیا۔ اس گناہ اب یہ خسارہ ہے، شرک کا خسارہ، بدکاری کرنے کا خسارہ، قتل کرنے کا خسارہ۔ آثام اسم یعنی گناہ، اس کی عربی میں جو لغت ہے اصل، اس کی اصل یہ ہے کہ بوجھ، وزن، خسارہ۔ اسی لیے شریعت میں گناہ کو بوجھ اور خسارے سے تعبیر کیا گیا۔ یلقا ثاما، بہت بڑا خسارہ لے کر آئے گا، اس خسارے کو آخرت کی آگ ہی صاف کرے گی۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، ایسے گنہگار جو یہ خسارہ لے کر آئیں گے، دوہرا عذاب دیا جائے گا آگ میں، اور وہاں ذلیل و رسوا ہو کر وہ جلتے رہے۔ اس خسارے کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کی کمی کیسے پوری کرنی ہے، آخرت کے خسارے کو مٹانا کیسے ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر صحیح سچے دل سے ان گناہوں سے تائب ہو چکا ہے، ان گناہوں کے قریب نہیں گیا، کسی سے انجانے میں نفسانی خواہشات غالب آئی ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی تھا، اس سے نکلا ہے، تو توبہ اور پھر اپنے آپ کو سیدھا کر دے، درست کر دے، شرک سے بھی نکالے، گناہوں سے بھی نکالے، قتل نفس اور باقی حرام کاریوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، خسارہ دنیا میں صاف کر کے آ جائے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا یہ وہ ہے سچے دل سے جو توبہ کر دے، اللہ ان کا خسارہ معاف کر دے، بلکہ اس خسارے کو اللہ رب العالمین منافع میں تبدیل کر دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ اللہ کی محبت، اتنی محبت اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، خسارے کو منافع میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنی محبت ہے اللہ رب العالمین کی اس بندے کے ساتھ، سچے دل سے توبہ، دنیا میں ہی توبہ کر کے یہ خسارہ صاف کر کے آؤ اللہ کے پاس، اور سچے دل سے اگر توبہ ہے جس کا اثر تمہاری زندگی میں مترسخ واضح ہونا چاہیے، دکھنا چاہیے، اگر یہ توبہ ہے تو اللہ تمہارے خسارے کو منافع میں تبدیل کر دے گا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اب یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ جو آخرت میں عذاب ہے جہنم کا، کچھ اہل توحید مسلمان جن کا عقیدہ درست ہوگا، بعد کو اللہ رب العالمین اپنی فضل اور رحمت کے ساتھ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اس پر قادر، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے کس کو عذاب دینا ہے اور کس کو معاف کرنا ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہے۔ یہ آگ اسی لیے ہے کچھ اہل توحید کے لیے کہ ان کا خسارہ یہ آگ صاف کر دے۔ عارضی طور پہ اہل توحید جہنم میں جائیں گے، سب نہیں، جس کے لیے اللہ چاہے، کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے خسارہ لے کر آئیں گے، اللہ اپنے فضل سے رحمت سے ان کا خسارہ معاف کر دے گا، جہنم کا جھٹکا بھی نہیں لگے گا، جنت کی طرف روانہ ہو جائے۔ اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا کچھ اہل توحید کو جہنم میں عارضی طور پر پھینکا جائے گا۔
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کفار کی یہ خواہش ہوگی جہنم میں سڑتے ہوئے کاش ہم بھی توحید پر فوت ہوتے. وہاں توحید کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. پورے میدان حشر میں تو پڑھتے ساتھ ہی سمجھ میں آ جائے گی. وہاں کب آئے گی زیادہ احساس ہوگا اہل توحید کو جن کو عارضی طور پہ جہنم میں ڈالا گیا تھا اللہ کے ان سے فرشتے پورے کریں. اہل توحید کون ہے؟ تو توحید کے بنیادی تقاضے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے، اللہ کی عبودیت کے یہ بنیادی فرائض پورے کرنے. یہ توحید کی تکمیل ہے. دعویٰ توحید کا کرے اور اللہ کا فرض بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ جھوٹا ہے اپنی توحید اپنی اصلاح کرنے. ان اہل توحید کو گناہ جب آگ صاف کر دے گی نکالا جائے گا، کفار دیکھیں گے وہاں وہ تڑپ اٹھیں گے جس طرح ان کو نکالا جا رہا ہے. دردناک عذابوں میں ہم مبتلا ہیں، کوئی آسرا نہیں، دنیاوی دوستیاں بھی نہیں ہیں، وہ مال دولت بھی پروٹوکول بھی کام نہیں آ رہا. وہ جن مریدوں کے آسرے پہ اندھی تقلید کرتے رہے وہ ہمارے ساتھ سڑ رہے ہیں، کوئی نکالنے والا نہیں، موت بھی نہیں آ رہی جان چھوٹے. اب ان کو اس جہنم سے نکالا جا رہا ہے. کار ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہاں ان کی یہ تڑپ نکلے گی، حسرت کرے گے ہے کاش ہم بھی اسی توحید پر فوت ہو گئے. یہ توحید کی اہمیت. خوش نصیب ہے اہل توحید، اہل حق، جن کے دل میں اللہ رب العالمین نے توحید کا نور رکھا ہو. مشرک کو نہیں نکالا جائے. اس سے شرک کی قباحت کو بھی سمجھیں. یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ہر چیز پر حاوی ہے. وسیعت کل شیء رحمتا و علما. اللہ تیری رحمت اور تیرا علم کائنات کے ایک ایک چپے پر غالب. پوری کائنات کی وسعتوں سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کی وسعت ہے. اتنا رحیم ہے وہ، اتنا کریم ہے، مہربان ہے. یہی تو اس کی مہربانی ہے. لیکن مشرک شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ کی رحمت بھی نہیں سمیٹ سکے. اتنا بڑا گناہ. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورۃ النساء میں 2 مقامات پر اللہ نے فرمایا میں جس کے لیے چاہوں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، معاف کر دوں گا، قادر سوائے مشرک اس کو معاف نہیں کروں. میری سنت ہے، یہ اللہ کا اصول ہے. یعنی یہ شرک اتنا اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا، اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہوگی لیکن مشرک اس رحمت کے سائے میں نہیں آ سکے، اسے معافی نہیں ملے گی. دوسری بات یہ سمجھیں، آگ جہنم کی آگ اس قدر خطرناک، دنیاوی آگ سے بدتر گناہ ہے. اور جہنم کے کئی طبقے ہیں جہاں یہ گرمی کا سخت تپش اور آگ کی حدت اور تیزی، وہاں دوسری طرف اس کا ایک ٹھنڈا طبقہ، سخت ٹھنڈک کا عذاب جہاں انہیں دیا جائے گا. یہ سردیوں کا جو موسم گزر رہا ہے اس میں جو باہر ہم نکلتے ہیں یا سردی کے موسم میں جو تکلیف آتی ہے ٹٹرتی ہوئی سردی میں، دنیا میں تو انسان اہتمام کر لیتا ہے، گرم ملبوسات گھر کے اندر چلے گئے، ہیٹر کھول دیا وغیرہ وغیرہ، آگ جلا کے بیٹھ گئے. دنیا میں اللہ نے اسباب دی. وہاں اہل جہنم پر دونوں طرح کے عذاب ہوں گے، وہاں ان کو بچنے کے لیے کوئی سبب نہیں. یہ عذاب کے اوپر عذاب ان کے اوپر مبتلا ہوں گے. تو اہل توحید کے باقی گناہ اللہ جن کو عارضی طور پہ جہنم میں بھیجے گا ان کا خسارہ یہ آگ پورا کر دے گا. آگ کی تکلیف، آگ کی تپش، آگ کے شعلے، آگ کی جلن، اس کا صرف خسارہ پورا. جس طرح بھٹی پر کسی دھات کو پکایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، سونے کی دھات کو، چاندی کو، جو زمین ڈلی کی صورت میں کان سے جب وہ دھات نکلتی ہے ساتھ زنگ اور مٹی بھی ہوتی ہے، آگ پر تپانے کے بعد پھر کیا ہے وہ خالص دھات الگ ہو جاتی ہے، زنگ اور مٹی الگ ہو جاتی ہے. اسی طرح جہنم کی آگ بالخصوص اہل توحید کو گناہوں سے صاف، کیونکہ جنت پاکیزہ جگہ ہے. جنت میں کوئی بھی خسارے والا آدمی نہیں جائے، پورے منفعت کے ساتھ، صاف باطن کے ساتھ سب اہل جنت جائے. فرمایا اہل جنت کے دل ایک پرندے کی طرح معصوم ہوں گے. وہاں حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، نہ بڑے درجات والوں کو احساس برتری ہوگا، نہ کم درجات والوں کو احساس کمتری ہوگا. سب بھائیوں کی طرح
ایک انسان کے دل کی طرح آپس میں محبت اہل جنت، کہ اللہ رب العالمین وہ گناہوں والا حصہ ان سے صاف کر کے پھر جنت میں بھیجے۔ وہ پاکیزہ جگہ ہے، وہاں رہنے والے بھی پاکیزہ لوگ ہمیشہ پاکیزہ رہیں گے۔ کچھ ایسے اہل ایمان آئیں گے پل صراط کے علاوہ، جو سورۃ الاعراف جو اتری ہے، اعراف کے پل کا ذکر ہے، جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی گناہ بھی ہوں گے، اللہ ان کو جہاں روکے گا میدان حشر میں رکنا بھی مشقت کا سبب ہوگا، یہ بھی عذاب کی سبب۔ میدان حشر میں کوئی عذاب نہ ہو، خالی کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی عذاب ہے۔ اللہ جتنی دیر انہیں روک کے رکھے گا ان کے گناہ صاف ہو، حتیٰ کہ ان کے گناہ صاف ہو جائیں گے، حذبوا ونقوا، وہ صاف کر دیے جائیں گے، گناہوں کی میل ان سے علیحدہ ہو جائے گی، یہ خسارہ اللہ ان سے صاف کر دے گا۔ اب وہ پاکیزہ ہو کر پھر جنت میں جائیں گے۔ وہ پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، یعنی جہنم کی آگ باقی سارے گناہوں کو صاف کر دے گی۔ شرک ایسا گناہ ہے، شرک ایسا گناہ ہے جہنم کی آگ بھی اس کو صاف نہیں کر سکتی، وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، اللہ نے اس کی معافی نہیں رکھی۔ یہ گناہ ہی ایسا ہے۔ باقی جتنے گناہ کر کے آئے اللہ جہنم میں جس کے لیے چاہے گا عارضی طور پہ بھیجے گا، یہ آگ اسے صاف کر دے گا، لیکن اس مشرک کو آگ بھی صاف نہیں، وہ جلتا رہے گا، سڑتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ بھی نہیں۔ یہ خسارہ سب سے بڑا خسارہ شرک ہے، جس خسارے کو جہنم کی آگ بھی صاف نہیں کر سکے، وہ ہمیشہ جلے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے عقائد درست فرما دے، عقیدہ توحید کو ہم سمجھ لیں اور ہم سب اپنی اصلاح کر لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، آخرت کے خسارے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ اللہ رب العالمین کی محبت کی علامت بخار، بیماری کی صورت میں یا اپنے پیاروں کی وفات کی صورت میں یہ صدمے جو آتے رہتے ہیں وہ یاد رکھیں۔ اہل ایمان، اہل توحید، فرمایا نبی علیہ السلام نے عجباً لامر المومن، اس مومن کا معاملہ کس قدر پاکیزہ ہے، خوش نصیب ہے، اس سے خوشی پہنچتی ہے، شکر ادا کرنا، خوشی بھی ملی، کامیابی ملی، خوشخبریاں بھی، دنیاوی نعمتیں ملی، سجدہ شکر میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے لیے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تکلیف ملی بیماری کی صورت میں، اپنے پیاروں میں سے کسی کی وفات کی صورت میں، دنیاوی نقصان، کاروباری نقصان، جب بھی صبر کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے درجات بلند کرتا رہے گا۔ کتنا پیارا معاملہ ہے اس مومن کا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے خواتین کے ساتھ خصوصی خطاب فرمایا عید کے دن، فرمایا کہ جس خاتون، جس والدہ کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، صبر کریں، یہ اتنا بڑا اللہ کی طرف سے آخرت کا فائدہ ہے کہ سارے خسارے معاف ہو جائیں گے اور اولاد کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ خاتون جنت میں جائیں گے۔ ایک خاتون نے ہمت کر کے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اگر 2 بچے فوت ہو جائیں نابالغ، فرمایا 2 بچوں کو بھی یہی فضیلت، چھوٹے بچے فوت ہو جائیں یہی فضیلت ہے۔ شرط کیا ہے؟ صبر کرے، اور صبر کرنے والا اہل توحید ہو، فرمایا اس کے لیے فضیلت۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث جس میں ہے اللہ کی حدیث قدرتی اللہ کا پیغام ہم سب کے لیے، میں اپنے بندے کی محبوب چیز لے لوں، کوئی قریبی رشتہ دار، والدین میں سے، اولاد میں سے، بہن بھائیوں میں سے، ثم صبر، پھر وہ صبر بھی کرے، صبر، میرے پاس اس کا جو بدلہ ہے وہ جنت، یعنی ایک فرد کی پر صبر کرے تو فضیلت وہی اللہ کی ہے، جنت ہے۔ یہ جو دنیاوی نعمت ہے، ہماری آنکھیں ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن دنیا میں آزمائش کے لیے بعض لوگوں سے اللہ رب العالمین یہ نعمت واپس کر لے لیتا ہے، یا پیدائشی طور پہ ان کو میسر نہیں ہوتی۔ وہ صبر کریں، عقیدہ سیکھیں، توحید درست ہو، صبر کرنے والے ہوں۔ فرمایا لیس عندی جزاء الا الجنہ، یہ جو محبوب چیزیں 2 آنکھ میں نے اس سے لے لی، وہ صبر کرے، میرے پاس مطلب جنت، تو یہ جنت ہے صبر کرنے والوں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو صبر کا پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ آج کل کی بیماریاں، مسائل، اولاد کی بیماری، پریشانیاں، ہم سب کو چاہیے کہ صبر کریں، انبیاء کی سیرت کو، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھیں،
انبیاء میں سے سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر کس قدر معروف ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ کتنی بیماری میں اللہ رب العالمین نے مبتلا کیا، بیماری کے ساتھ اولاد کی وفات بھی صبر کرتے رہے، اللہ سے ناامید نہیں ہوئے۔ اللہ نے بہترین صحت بھی دے دی، جسمانی کوئی بیماری تھی لیکن یہ ثابت نہیں کہ پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، زبان پر بھی آنے لگے تھے، اللہ نے پھر زبان کو محفوظ رکھا، ایسا کوئی ثابت نہیں۔ جسمانی کوئی تکلیف تھی، پھر اللہ کے حکم سے جہاں آرام کر رہے تھے اپنے آپ پیر اپنی ایڑیاں اس جگہ پر لگائی، وہاں سے چشمہ کھلا، غسل کیا، پیا بھی تو پینے اور غسل کرنے سے بیماری صاف ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے پھر اولاد دی، اولاد بھی بہت ہو گئی۔ اتنے بڑے صدمے انبیاء کو بھی گزرے، صبر کرتے رہے۔ ان کی سیرت ہمارے لیے صبر کرنے کے لیے۔ انسان اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کرتا رہے دونوں جہانوں کی، لیکن اس طرح کی پریشانیاں، نقصان، بیماری، تکلیف، مالی معاملات، کاروباری نقصان آتے جائیں، دنیاوی نقصان، تو انسان صبر کر لے اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ خیر کی امید رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات درست فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله